اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج بروقت کے اسٹوڈیو میں ملک پاکستان کے معروف ادیب، دانشور، ناول نگار، محقق جناب اختر رضا سلیمی موجود ہیں۔ تو سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ یہ جو سنجیدہ ادب ہے اور پاپولر ادب، یہ میں دو علیحدہ میں نے اس لیے کیا کہ اس کے درمیان سنجیدہ ادب اور پاپولر ادب جس کو آپ عرف عام میں مشہور ادب یا مشہور جو مقبول عام کہہ لیں، تو اس میں حد فاصل کیا ہے، جانچنے کا پیمانہ کیا ہے، دونوں کے درمیان کیا حد فاصل قرار پائے گی وہ چیز، وہ ہمیں بتائیں۔ میں تو جیسا بھی ہوں، اچھا برا جو بھی لکھنے والا ہوں، میں نے اپنی ایک 1.5 انچ اینٹ کی ایک مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، خاص کر فکشن میں۔ اچھا، فکشن میں بنائی ہوئی ہے؟ 1.5 انچ کی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، چھوٹی ہے یا جو بھی ہے، 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ یا میں نے اپنی ایک چھوٹی میں اس طرف آیا ہی اسی لیے ہوں کہ میں اپنے آپ کو لکھنا چاہتا تھا۔ غزل میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں لکھ پایا، ٹھیک ہے، جیسے بھی میرے شعر کے بہرحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں غزل میں، تو میں نے جب اپنے آپ کو لکھنا چاہا تو میں ناول کی طرف آیا ہوں، اپنے سماج کو یا جہاں میرا بچپن گزرا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے معاصرانہ چشموں کی طرف آئے ذرا، میں ادھر آؤں گا۔ تو میں نے بہرحال ایک چھوٹی موٹی اپنی ایک وہ 1.5 انچ کی مسجد جو بھی ہے بنائی ہے۔ تو میں وہ جو اس نے کہا ہوا ہے نا کہ دوڑنے والوں نے کیوں اپنے مقابل جانا، ہم تو بچوں کی طرح سین کے اندر دوڑے، انصار ناصر کا شعر ہے۔ تو میں تو اس کے اندر دوڑ رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شاید اس میں تعلیم نہ سمجھے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا میں نے فکشن لکھا ہے یا چھوٹی موٹی جو میں نے کائنات بنائی ہے، اس میں کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اچھا، واہ واہ۔ جو میرے مسائل ہیں یا میرے جو ہیں وہ مختلف مسائل ہیں، میرے مسئلے ہی مختلف ہیں، وہ میرے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے وہ مسئلے نہیں، ان کے اور مسئلے ہیں، ظاہر ہے۔ تو وہ جب میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس میں اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے تو پھر معاصرانہ چشمہ کیسے؟ پھر کیا ہے؟ تو میں نے تو کبھی اس طرح کی محسوس نہیں کیا کہ بھئی کوئی فلاں آگے چلا گیا، فلاں میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے جانا میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ ہے اپنا کتارزز کرنا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پاجی یہ تو سارے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں کہ مجھے قاری بھی ملا۔ اچھا، قاری بھی، ماشاءاللہ۔ ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ قاری بھی ملا مجھے، تو اس لیے مجھے تو پھر اس کا کوئی وہ سلسلہ آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے وہ جو ہمارے یہاں ایک دوڑ ہوتی ہے نا خاص قسم کی شہرت کی، یہ سارا وہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ظاہر معاصرانہ چشموں کی تبھی ہوتی ہے نا، باقی تو کوئی ہے نہیں ہے بھائی۔ یہاں پہ لٹریچر جو ہے وہ کوئی پیسہ تو آپ کو دیتا نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں جی کہ وہ زیادہ کھا گیا تو میں رہ گیا ہوں۔ زیادہ یہی ہے کہ بھئی شہرت ٹھیک ہے، یا وہ جو مسئلہ ہے میرا جو مسئلہ ہے، دیکھیں شہرت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں یہاں سے باہر جاؤں، یہاں یہ قمیض اتار کے ایسے کھڑا، جو آپ ایک فوٹو بنائی سلیمی صاحب چوک میں کھڑے تھے قمیض اتار کے، اتنی جیسے وائرل ہو جائے گی صبح تک وہ جو ہے نا، میں ٹھیک ہے شہرت تو ہونی چاہیے، اور لیکن وہ عزت کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مشہور ہو جانا تو یہ تو کوئی نہیں، وہ کیا نام تھا اس کا، سکندر، وہ جو ایک بندوق لے کے کھڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی، لیکن ایک اس کی شہرت میں ایک ادیب اور شاعر کی شہرت میں فرق تو بہرحال ہونا چاہیے، اس فرق کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو کتابیں چھپتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں، ناول میں زیادہ تر، چلو شاعری کا تو چلو جو بھی ہے، لیکن ناول میں کتابیں چھپتی ہیں، رائٹر جو ہے وہ مالا مال ہوتا ہے، یعنی وہ رزق کا ذریعہ ہے ادب وہاں پہ، اور کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، دھڑ دھڑ چھپ رہی ہیں، لوگ خریدتے بھی۔ ہمارے ہاں غریب بیچارہ شاعر ادیب اپنے جیب سے کتابیں چھپواتا ہے، اور وہ بھی بس سائن کر کے اس کو دے دی، کیونکہ قاری تو ہے نہیں ہے۔ قاری کہاں کھو گیا، کیسے لائیں اس کو؟ ہمارا جو ادیب ہے، ہمارا شاعر جو ہے، وہ بھی کوئی کمانے لگ جائے، کوئی ادب ان کو رزق دینے لگ جائے، کوئی ہے ایسا سلسلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قاری والا مسئلہ آ گیا نا، کہ قاری یہاں کیوں نہیں، یہ آپ شاید پوچھنا چاہیں۔ جی، اور باہر ادھر قاری، ایک تو یہ ہے کہ وہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے،
دیکھیں ادب پڑھنا وہاں بھی ہر آدمی کا یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کی 5 کروڑ آبادی ہے تو وہ 5 کروڑ کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ریشو اس کی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں یہ جو ہمارے یہاں قاری غائب کیا ہے نا، یہ ہمارے تعلیمی اداروں نے غائب کیا ہے، تعلیمی اداروں نے غائب کیا، اس میں ہماری یونیورسٹیاں شامل ہیں، اس میں ہمارے کالجز شامل ہیں، اس میں ہمارے اسکول شامل ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ اتنا خراب ہے کہ اس میں یہ پہلی تو بات یہ اس نصاب میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ادب کا قاری پیدا کرے، اور اگر جو ہے نصاب وہ جو ہے وہ پڑھانے والا جو ہے، آپ بھی جانتے ہیں بے شمار جو ہمارے یہاں، چلو ہم اردو کی بات کر لیتے ہیں، باقی چھوڑیں، اردو کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے بھی بے شمار دوست ہوں گے، میرے بھی بے شمار دوست ہوں گے جو اردو پڑھا رہے ہیں، وہ خود شعر وزن میں پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس آہنگ سے واقف ہی نہیں ہے جس پہ شاعری کی بنیاد، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اگر صبح جو انہوں نے لیکچر دینا ہوتا ہے تو وہ پہلے بیٹھتے ہیں 5 گھنٹے رٹا لگاتے ہیں، پھر جب وہ خود شعر کو اس شعری آنگ میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے پڑھائے گا؟ وہ ٹیسٹ پیپر لے لے گا، وہ کوئی نوٹس پچھلوں کے بنے ہوئے ہوں گے، ایک تو یہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی نصاب ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ نصاب میں مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے جو ہونا یہ چاہیے، جو میں کوئی ماہر تعلیم تو ہوں نہیں، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس سے آدمی چیزیں کر لیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ جو میٹرک کا طالب علم ہے، یہ جو منیر یا فراز صاحب ہیں، یہ میٹرک میں ان کی غزلیں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی زبان ہمارے قریب ترین کی زبان ہے، یا فیض صاحب کی جو غزلیں یا نظمیں جو بھی آپ نے شامل کری وہ میٹرک میں ہونی چاہیے بنسبت 200 سال پہلے کے جو لوگ ہیں، تو یہ جو غالب اور میر ہیں یہ ماسٹر کی سطح پہ پڑھائے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے ہماری یہ جو شاعری ہے فراز صاحب کی، میں فراز صاحب جو قریب ترین کے شاعر ہیں، ہمارے یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ ہمیں غالب جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے میٹرک میں اور فراز ایم اے میں، یہ بالکل الٹا ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نصاب اپ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ اچھا آپ غزل سے ناول کی طرف آئے، تکلیف کیا ہوئی آپ کو؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا غزل جو ہے اس کے گیسو سنوارنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا کوئی اور معاملہ تھا، یا غزل نے دروازہ بند کر لیا، ہوا کیا؟ ایک دم ادھر آ گئے آپ اور آپ نے غزل جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اردو کی سب سے بڑی صنف ہے، یہ تو آپ ٹھیک ہے، ہمارا جتنا بڑا شعری سرمایہ ہے وہ غزل میں، ہمارے جو بڑے سب سے بڑے جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ غالب ہو گئے، میر ہو گئے، اقبال ہو گئے، وہ غزل پہ کھڑے، غزل پہ چلو اقبال کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر لیں، باقی دو جو ہیں ٹھیک ہے اس پہ کھڑے ہیں، بالکل۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ غزل جو ہے کوئی چھوٹی صنف ہے یا یہ وہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑی نعوذ باللہ کا مزہ ہے، جی جی۔ دوسرا اس کے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک مزاج، میرا اگر ایک موضوع ہے وہ جزیات کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے غزل موضوع چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو میں اپنی جو یہ میرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو زبان سیکھی ہے، ظاہر ہے میں ان کو اسپیکنگ ہوں، میری تو کوئی وہ تو نہیں تھی، آپ نے بھی اسی طرح سیکھی، میں نے زبان سیکھی کلاسک سے، وہ پڑھا جی کس چھوٹے ہوتے تھے بھائی میں زبان سیکھنی ہے جی، دا کو پڑھیں جی، فلاں غالب کو پڑھیں جی، میت کو پڑھیں گے، وہ سارے پڑھتا رہا تو میری جو غزل کی زبان تھی وہ کلاسیکی سی ہو گئی، مجھے اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ لفظیات بھی ہوئی۔ اب میں مثال کے طور پہ بنے بنائے جو وہ تھے استعارے تھے جو میں نے زبان سے لی تھی، اب ان میں اپنی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ جو ہی میرے ذہن میں آئیڈیا آتا تھا کوئی تو وہی بنی بنائی ترکیب آئی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو چھوٹی وہ یہ ہے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، بالکل، غزل جو ہے شہری صنف ہے، تو ایک دیہاتی کی جو ہے نا، ایک دیہاتی کی غزل شہری صنف ہے، جی شہری، وہ ظاہر ہے وہ وہیں پلی بڑی، ٹھیک ہے، تو ایک دیہاتی آدمی کی اس کے ساتھ بنی نہیں ہے تو وہ کہیں اور طرف آ گیا ہے۔ اچھا ویسے اچھے شاعروں نے، میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اچھے نوجوان شعراء اس لت میں پڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا شاید،
ٹک ٹاک کے معاملے میں اور اس میں آ کے نا؟ دیکھیں جو ادب ہے نا، ادب مشغلہ نہیں ہے. پہلے آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ پڑھنے کی چیز تھی، یہاں پہ سننے کی چیز رہ گئی، یہاں پہ سننے کی چیز رہ گئی، لیکن ابھی لگ رہا ہے دیکھنا بھی اس میں ہاں جی، ابھی دکھانے کے لیے ایکٹنگ ہو رہی ہے ابھی وہاں پہ. یعنی وہ جو بازی آپ نے کہا نا، مشاعرہ بازی، جی جی جی، تو مشاعرہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب کہیں اچھا پھر یہ بھی ہے دیکھیں، اب یہ کیا ہے کہ بھئی ہر مشاعرے میں سلیمی ہو یا ہر مشاعرے میں، ظاہر ہے سب کا وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ سیدھی بات ہے، یہ ایک طرح سے وہ جس طرح ہمارے یہاں نیندرا ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو بلا لیا، آپ نے مجھے بلا لیا، اسی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا تیسرے آدمی کو اگر یہ کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ مشاعرہ کرے، وہ بھی دوستوں کو بلائے، اس کو بھی بلائیں گے. اگر نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جانا. ہاں بیٹھ ہی چپ جانا. ہاں بالکل صحیح بات. تو اس میں یعنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے وہ سنجیدہ چیز، جو اصل میں شاعری کا جو ماحول تھا یا جو ادب جس چیز کے لیے کریٹ کیا جاتا تھا، شاعری تخلیق کی جاتی تھی، ابھی تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا. بس یہی تو ہے نا. دیکھیں نا، پہلے ہمارے یہاں کسی دور میں وہ ڈرامہ کیسا تھا، اب وہاں بھی آپ دیکھ لیں. کسی دور میں ہمارے یہاں تھیٹر کس طرح کا تھا، اور اب کیا ہے، فیملی کے ساتھ کوئی آدمی تھیٹر دیکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اور ایک دوسرا جو ہے یہ بات کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت بڑا زوال جو ہے نا، یہ ضیاء الحق کے دور میں بعد آیا. اچھا. اور ہر شعبے میں آیا. فائن آرٹس کی تو بےکنی کر دی گئی. ٹھیک ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم صرف خود کش نہیں ہیں، ہم ادب کش ہیں، ہم مصوری کش ہیں، ہم موسیقی کش ہیں، ہم کش بے شمار کش لگے ہوئے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، جن لوگوں نے دیکھیں آپ اب جو اوپر جو ہمارے جو بڑے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ، بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کی ضیاء الحق کے مارشل لا کے وقت اب بھی نشو و نما ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھ لیں تارڑ صاحب کو دیکھ لیں، ان کی بھی نشو و نما اس وقت ہو چکی تھی جب ان کا آیا. ان کی تربیت ادبی ہو چکی تھی، افتخار عارض صاحب کی ہو چکی تھی، ظفر اقبال کی ہو چکی تھی، سلیم کوثر، یہ جو لوگ جتنے بھی ہیں ان کی پہلے ہو چکی تھی. تو اس کے بعد بہت بڑا ایک ظلم اس معاشرے کے ساتھ ہوا. اور دیکھیں کہ یہ ہم نے گنجائش دی ہے بنیاد پرستی کو پنپنے کی، اور اگر آپ اس فائن آرٹس کو دوبارہ نہیں کریں گے، اس معاشرے میں رائج نہیں کریں گے، آپ اپنا نصاب درست نہیں کریں گے، قاری پیدا نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح کے کچھ مہذب معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فائن آرٹ جو ہے، آپ سمجھیں کہ یعنی تہذیب اور ثقافت ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر ان چیزوں کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو فائن آرٹس کو دینی ہوگی. اچھا، یہ ادب کی طرف ابھی یہ نا ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ میرا بیٹا اچھا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، میں اچھا انسان. میری یہ ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی دوسرا آدمی اختلاف کر سکتا ہے کہ ادب اس وقت واحد دنیا کی چیز ہے. مذہب سے بالا تر ہو کر، نسل سے بالا تر ہو کر، زبانوں سے بالا تر ہو کر لوگوں کو ہر طرح کے امتیازات سے ایک جگہ پہ جوڑتا ہے. وہ جوڑ سکتا ہے. مثلا میں مارکیز کو پڑھتا ہوں، میرا پسندیدہ ترین آدمی ہے، تو میرے ذہن میں کبھی بھی آیا کہ یہ عیسائی ہے، یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، یہ ادب نہیں ملے گا آپ کو. اچھا، میں یہاں پہ میرے گل خان نصیر کو پڑھتا ہوں، اگر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو میں یہ تو دیکھتا ہوں کہ یہ بلوچی ہے، بلوچ ہے، کوئی بھی. میں شیخ ایاز کو پڑھتا ہوں، میں رحمان بابا کو اگر پڑھتا ہوں تو ہمارے ذہن میں تھوڑی یہ پختون ہے تو یہ ہے، تو میری زبان ہندکو ہے تو اس کی پشتو ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاعر ادیب، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اگر یار انہوں نے کیا فلانا کی، انہوں نے کہا یار 10 بھی کردہ کی ہے، انہوں نے کہا شاعر ہے، ادیب ہے، انہوں نے کہا یار گل یہ ہے کہ 10 بھی کردہ کی ہے. اپنے بچے کی بات کروں تو میں شاید اس کو کہوں کہ چھوڑو یار یہ کیا کر رہے، چھوڑو. اپنے بچے کے لیے کیا سوچیں؟ بیٹے کے بارے میں بھی یہی کروں گا کہ اسے بننا چاہیے شاعر ادیب، لیکن وہ جو رزق کا ذریعہ ہے وہ ادب کو نہ بنائے. یہ اصل بات ہے. رزق کسی اور کے لیے ڈھونڈے، اس کے لیے انجینئرنگ کرے، بیٹھ کے اپنی شاعری کرے، ادھر کوئی ڈاکٹر بنے یا جو بھی کرے، رزق کا آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا اس میں رزق جڑ گیا، پہلے تو بات یہ رزق جڑ گیا. ہمارے ہاں تو جڑا ہی نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو صرف 2-4 نام ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جنہوں نے کہا جی مشاعرہ پڑھنا ہے، لو جی 50,000 روپیہ لواں گا،
یا اور ہمارے ساتھی ہیں وہ باہر جا رہے ہیں ادھر ادھر، رزق کا ذریعہ ان کا ہے؟ جی تو میں اگر بچوں کے لیے ہے، میری تو خود خواہش ہے کہ بچے میرے، لیکن میں انہیں کہوں گا کہ رزق کے لیے کوئی اور شعبہ چنے، کوئی بیٹھ کے شاعری کرنا ہے، ناول لکھنا ہے، وہ آپ کریں، اس میں آپ چولہا نہیں جلا سکیں گے اس کے لیے، ورنہ پھر وہ ذلیل ہوتے پھریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو چلے، ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا مجھے بتا کہ نقاد حضرات ہمارے بڑی، ہر شخص جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے، تھوڑی کتابیں اور تھوڑا سا مطالعہ زیادہ ہو جاتا ہے، مجاہدہ بھی چلیں آپ کہہ لیں، مطالعہ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا خود اگر وہ شاعر ہے تو اس کی وہ شاعری والا جو سٹیٹس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا نیچے زوال کی طرف گیا ہے، اور نقاد وہ اپنے، یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا بڑا بنتا ہے تو وہ نقاد بن جاتا ہے۔ ان نقاد حضرات سے معذرت کے ساتھ جو اصل میں نقاد ہیں وہ تو موجود ہیں ہمارے یہاں، ہمارے دوست بھی ہیں بڑے اچھے نقاد ہیں، لیکن ایویں خام خان نقادی جڑی ہے یہ بڑا ایک سلسلہ بن گیا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ جو لگا دیا نا کہ وہ مقالے شکالے، وہ تحقیقی مقالے لکھنے کی اور وغیرہ وغیرہ، جی اس نے اگلے گریڈ میں جانا ہے تو 5 مقالے چھپے ہوئے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو خاص قسم کے وہ عجیب میری سمجھ سے باہر۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہر آدمی پھر ظاہر ہے جو بھی ٹیچر ہے کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں ہے اسے ترقی چاہیے، تو اس نے پھر وہ تھوک کے حساب سے وہ کرنی ہے اس پہ اور وہ چیزیں لکھنی، اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت گڑبڑ ہوئی ہے۔ اچھا دوسری بات جو اچھا نقاد ہے وہ بھی کہیں پھر پس منظر میں چلا گیا ہے، اچھے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ پہلے سے تھے، وہ نہیں ہے کہ وہ آگے تو اپنا اگر وہ استاد ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے لکھنا، وہ تو پہلے سے ہی لکھ رہے تھے، لیکن یہ جو اس نے پابندی لگا دی ہے یا کسی نے کہ جی فلاں یہ کریں گے، اچھا جی پی ایچ ڈی کرنی ہے 2 مقالے لازمی چھپنے ہیں، وہ بیچارے اٹھا کے پھیر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے تنقید اور تحقیق کو بہت ہی زوال آیا، زوال آیا، اتنا نقصان آیا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی میں صرف وہی آدمی جو ایم فل کرے گا یا پی ایچ ڈی کرے گا، اب اس پہ تھوک کے حساب سے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، کیونکہ ہر آدمی نے جانا ہوتا ہے بھائی جس نے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے اس نے پی ایچ ڈی ضرور کرنی ہوتی ہے، وہ ایسے موضوع ایک موضوع پہ 8 مقالے پی ایچ ڈی۔ آج کل کے دور میں یہ جو سائنس کا دور ہے اتنی تیز رفتار ہو گیا ہے زمانہ عہد کہ ابھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک سافٹ ویئر آ گیا ہے، اس میں آپ اگر اس کو کہیں کہ مجھے ایک سیڈ پوئم چاہیے تو وہ آپ کو لکھ دے گا وہ سافٹ ویئر، اگر کوئی خوشی والی غزل نظم چاہیے تو وہ بھی لکھ دے گا۔ تو کہاں رہ گیا ادیب اس سارے سینیریو میں؟ کیا ہوگا پھر؟ ابھی مجھے بتائیں کہاں نقاد کہاں رہ گیا، شاعر کہاں رہ گیا، ادیب کہاں رہ گیا، کہ ابھی تو سافٹ ویئر یہ کام کرنے لگ گیا، تو کیا ہوگا آئندہ اس کتاب کی کیا ویلیو ہوگی؟ مثلاً یہ 2 چیزیں اس میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آج سے 200-250 سال پہلے کیمرہ ایجاد ہوا تو لوگوں نے کہا مصوری گئی، لیکن آج بھی مصوری اسی طرح ہو رہی ہے کیمرے کے اور سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ اس پینٹنگ کا متبادل یہ کیمرہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سافٹ ویئر بھی اس جو ہمارا سافٹ ویئر ہے نا، ٹھیک ہے، جس نے ابھی اپ ڈیٹ ہونا ہے، یعنی دنیا اک جائے گی، یعنی میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کو موبائل کو اک جائے گی، نہیں وہ بھی سلسلہ ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، جو بھی ترقی ہوئی ہے نا، جتنی بھی ترقی اس نے ہمارا معروض بدلا ہے، ہمارا ارد گرد بدلا ہے۔ 100 سال پہلے ہم کچے مکان میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، آج یہ اس طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آج اس طرح کی، یہ ہمارا ارد گرد بدلا ہے، مجھے تو نہیں اس نے بدلا، میں تو وہی انسان ہوں نا، وہی قدیم، میرے وہی جذبات ہے، مثلا میں جتنا بھی مہذب ہو جاؤں، مجھے اگر کوئی گالی دے گا تو میں ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ جو چیز انسان کو بدل سکتی ہے وہ ہے نفسیات کا علم، کیونکہ اس کی گتھی تو نفسیات، اب جہاں پہ اس وقت فزکس ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، نفسیات کا آگے وہ کام، وہ فرائڈ اور یونگ اور ایڈلر سے آگے اس طرح کا کوئی زیادہ کوئی بریک تھرو نہیں آیا۔ آئنسٹائن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ اور فلاں اور یہ وہ برین ویو، بہت سے لوگ آگے آئے، اس وقت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کا جو آگے کیا جانشین اس طرح کا کوئی نہیں آیا، ہیں لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کی جو گتھی ہے انسانی دماغ کی، وہ تو وہ نفسیات کا علم سن جائے گا،
تو اس لیے وہ ہم تو نہیں بدلے، ہمارا ارد گرد بدل گیا ہے۔ 20ویں صدی کا ناول اور 21ویں صدی کا جو ناول ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ وہیں ٹھہرا ہوا ہے؟ جو پیرامیٹرز ہیں، اردو کی بات کر رہا ہوں، جو پیرامیٹرز ہیں، یا اس نے کوئی ارتقائی مراحل طے کیے ہیں 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو کچھ چینجز آئی ہے، یا وہی کچھ چل رہا ہے، یا کچھ نیا آیا ہے؟ چلیں وہ مجھے ایک اور شعر، وہ ابھی آپ کی جو باتیں چل رہی تھیں جی کہ وہ کیا بنے اور یہ وہ، تو چلو اس سے وہ یاد آ گیا تو وہ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے، آہا آہا، کیا کہنے؟ جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے، جیسا یہ بن نہیں سکا ویسا بنائیے، ویسا بنائیے، واہ۔ جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے، جیسا یہ بن نہیں سکا ویسا بنائیے، اس بار کوئی نقش نہ رکھیے نگاہ میں، آہا، کیا کہنے؟ اس بار کوئی نقش نہ رکھیے نگاہ میں، اس بار کوئی اور ہی نقشہ بنائیے، واہ 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 واہ۔ اب خواب پر اٹھائیے بنیاد دو جہاں، کیا کہنے؟ جو بن چکا کچھ اس کے علاوہ بنائیے، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، جو بن چکا کچھ اس کے علاوہ کچھ اس بنائیے، کے علاوہ بنائیے، واہ واہ واہ۔ اب خواب پر اٹھائیے بنیاد دو جہاں، کیا کہنے؟ جو بن چکا کچھ اس کے علاوہ بنائیے، اس تشنگی کو ڈھالیے قطرے میں اور بھی، واہ، قطرے کو جھیل، جھیل کو دریا بنائیے، واہ 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 واہ، قطرے کو جھیل، جھیل کو دریا بنائیے، واہ۔ لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، کانوں میں ان کو ڈال کے سونا بنائیے، واہ 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 واہ۔ لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، واہ 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 واہ، کانوں میں ان کو ڈال کے سونا بنائیے، گھر سے کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں، گھر سے کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں، اب کس کے واسطے کوئی رستہ بنائیے، رستہ بنائیے، کیا کہنے، کیا کہنے؟ گھر سے کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں بھائی، واہ 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 واہ، اب کس کے واسطے کوئی رستہ بنائیے، اسلوب میر و مرزا قیامت سے ہی مگر، اسلوب میر و مرزا قیامت سے ہی مگر، رہنا ہے گر غزل میں تو لہجہ بنائیے، تو لہجہ بنائیے، بھائی واہ 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 واہ، اسلوب میر و مرزا قیامت سے ہی مگر، کیا کہنے؟ رہنا ہے گر غزل میں تو لہجہ بنائیے، اختر رابس میسر و موجود سے الگ، الگ، واہ، رہنے کو کوئی دوسری دنیا بنائیے، بھائی واہ 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 واہ، اختر رابس میسر و موجود سے الگ، واہ 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 واہ، رہنے کو کوئی دوسری دنیا بنائیے، لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، کانوں میں ان کو ڈال کے سونا بنائیے، سونا بنائیے، بہت شکریہ، کیا کہنے، بہت شکریہ، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب اختر رضا سلیمی صاحب۔ ناظرین، آپ کو ان کی گفتگو یقیناً پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ وہ دور لوٹ کے آئے گا۔ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، سعود صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن اس کتاب کو بچانے کے لیے اور قاری کو بنانے کے لیے شعراء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ادبا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے ابھی ردیف انہوں نے کہا کہ بنائیے، تو آئیے معاشرے کو بنانے کے لیے ہم چراغ سے چراغ جلائیں، اسی میں آپ کی بھی بقا ہے اور میری بھی اور معاشرے کی بھی۔ سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔